بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل السابع نسخ الوجوب۔ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا فصل صادق میں کہ آیا امر بشیء نہی عن ضد کو تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو وہاں پر ہم نے اس کے دو حصے کیے کہ آیا نہی عن ضد العام مراد ہے یا نہی عن ضد الخاص ہے۔ فصل سابع اور چیز ہے۔ فصل سابع یہ ہے کہ شارع کی طرف سے پہلے ایک حکم آیا، حکم وجوبی، کہ یہ کام کرنا تمہارے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ بعد میں اسی شارع کی طرف سے ایک اور حکم آ گیا کہ اب یہ وجوب تمہارے اوپر سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ نسخ کا مطلب ہوتا ہے ایک حکم شرعی پہلے ہو، ایک اور دلیل شرعی کے ذریعے اس حکم کو وہاں سے رفع کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے کہ اب یہ تمہارے اوپر نہیں ہے۔ فصل سابع کا موضوع یہی ہے، نسخ الوجوب، کہ اگر ایک کام شارع کی طرف سے ہمارے اوپر واجب تھا، تو اب جب واجب تھا تو ایک اور حکم آ گیا، اس حکم کے ذریعے اس وجوب کو ختم کر دیا گیا کہ اب یہ تمہارے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو بحث یہ ہے کہ جب وجوب ختم ہو جائے گا، آیا اس وجوب کے ختم ہونے سے جواز باقی رہ جاتا ہے یا جواز بھی باقی نہیں رہتا؟ یہ ہے ہمارا موضوع کہ وجوب کے منسوخ ہو جانے سے، حکم وجوبی کو حکم واپس کر لینے سے آیا جواز باقی رہ جاتا ہے یا باقی نہیں رہتا؟ اس میں دو نظریے ہیں، انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بالکل جناب، اگر وجوب ختم ہو جائے گا تو جواز باقی رہ جاتا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں، انشاءاللہ بھی ہم پڑھتے ہیں، کہ اگر وجوب ختم ہو گیا تو جو حکم بھی وجوب سے پہلے تھا اب بھی وہی ہوگا، یعنی جب حکم وجوبی نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے بھی تو اس کی کوئی کیفیت ہوگی اس فعل کی، تو جو حکم اس فعل کا وجوب کے آنے سے پہلے تھا، وجوب کے منسوخ ہونے کے بعد بھی اس کا وہی حکم ہوگا۔ یہ دو نظریے ہیں۔ آیت اللہ جعفر سبحانی رحمت اللہ علیہ دام ظلہ العالی نے، ابھی زندہ و سلامت ہیں، خدا ان کا سایہ زندہ و سلامت رکھے اور طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے ایک نظریے والوں کی دلیل دی ہے جو کہتے تھے کہ جب وجوب منسوخ ہو جاتا ہے تو جواز باقی رہتا ہے، ان کی دلیل دی۔ پھر ان کی دلیل پر اشکال بھی کیا کہ یہ دلیل درست نہیں۔ جو کہتے تھے کہ جو وجوب منسوخ ہو جائے گا تو جو حکم اس کا پہلے تھا اب بھی وہی ہوگا، ان کی طرف سے کوئی بات نہیں کہ اس کا مطلب ان کی اپنی رائے بھی انہی کے ساتھ متفق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب غور کرو، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وجوب کے منسوخ ہو جانے کے باوجود کہ جب وجوب ختم ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا تو جواز باقی رہتا ہے، وہ ایک دلیل دیتے ہیں۔ وہ کیا؟ کہ جب بھی مولا کی طرف سے، شارع کی طرف سے
ایک حکم وجوبی آتا ہے تو اس حکم وجوبی کی دلالت 3 چیزوں پر ہوتی ہے۔ نمبر 1 جواز الفعل، کہ یہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ نمبر 2 رجحان الفعل، کہ نہ صرف جائز ہے بلکہ بہتر ہے، اچھا ہے، رجحان ہے، اس کو کرنا چاہیے، اچھا۔ تیسرا وہ ہوتا ہے الزام، کہ نہ بہتر نہیں، ہر حال میں اس کو کرنا ہے، ضرور کرنا ہے۔ تو لہذا وجوب مرکب ہے 3 چیزوں سے، جواز الفعل، رجحان الفعل اور الزام۔ اب جب وجوب منسوخ ہو جاتا ہے تو اس سے فقط الزام ختم ہو جاتا ہے، وہ جو کہا کہ ہر حال میں کرنا ہے صرف وہ منسوخ ہوتا ہے، باقی 2 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ لہذا جب وجوب منسوخ ہو جائے گا تو جواز باقی رہ جاتا ہے۔ آیت اللہ سبحانی دام ظلہ العالی فرماتے ہیں کہ نا وجوب امر، اس کی بحث گزری ہے کہ امر ظہور فی الوجوب رکھتا ہے یا نہیں، تو ایک نظریہ یہ آیا کہ امر کی دلالت ہوتی ہے طلب پر، وجوب بے دلیل العقل ہم سمجھتے ہیں کہ عقل کہتا ہے کہ جب مولا تم سے کچھ طلب کر رہا ہے تو تم ہر حال میں اس کے مطابق عمل کرو، وجوب ہم نے عقل سے لیا ہے، جبکہ امر کی دلالت فقط۔ تو لہٰذا یہ جو آپ نے کہا ہے کہ 3 چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ایک جواز الفعل، ایک رجحان الفعل، ایک الزام، نہ، یہ فقط ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ طلب، کہ مولا نے کہا یہ کرو، سمجھ آ گئی بات کی۔ اب جب کہا کہ یہ کرو، امر کی دلالت فقط طلب پر تھی، وجوب کو تو ہم نے سمجھا ہے دلیل عقل سے۔ اب جب وہ امر رفع ہو جائے گا، منسوخ ہو جائے گا، مولا کی طرف سے طلب نہیں رہے گی، بات نہیں رہے گی، تو پھر یہ جواز یا رجحان یہ بھی باقی، چونکہ امر کی دلالت تھی فقط طلب پر اور کچھ بھی نہیں، وجوب تو ہم نے لیا تھا دلیل عقل سے، اور جب وہ طلب اٹھ گئی باقی کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ جناب اس سے الزام اٹھ جائے گا اور باقی 2 چیزیں رہ جائیں گی؟ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھی ایک علمی بحث نسخ الوجوب کی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی واضح مثال قرآن مجید سے یہ دیتے ہیں، سورہ مجادلہ کی آیت مبارکہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب اس آیت کے مطابق حکم خدایا، جو بندہ بھی میرے پیغمبر سے سرگوشی کرنا چاہتا ہے تنہائی میں، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کان میں خاص بات کرنا چاہتا ہے کہ کوئی اور نہ سنے، پہلے وہ صدقہ دے۔ اب حکم کیا آیا؟ فقدموا، صیغہ امر کا استعمال ہوا، تو اب وہ صدقہ واجب ہے۔ جس نے کھلے عام مجمع میں بات کرنی ہے وہ کرے، جو سرگوشی کرنا چاہتا ہے، جو نجوہ کرنا چاہتا ہے، جو خاص تنہائی کرنا چاہتا ہے، وہ پہلے صدقہ دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر اس کا قصہ ہے کہ پھر لوگوں نے جناب وہ سرگوشیاں دور کی بات ہے، عام سوال بھی نہیں کرتے ضرورت کا بھی کہ کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ اس کا مطلب ہے صحابی سخی بڑے تھے پیغمبر کے۔ بہرحال سوائے امیر المومنین کے وہ جب بھی آتے پہلے صدقہ دیتے، اس کے بعد پیغمبر کے ساتھ تنہائی میں سرگوشیوں سے بات کرتے الاخر۔ اب جب دیکھا کہ یہ صحابی تو بڑے سخی ہیں، یہ تو اب عام سوال کرنا بھی چھوڑ گئے ہیں کہ کہیں اس پر بھی ہمیں صدقہ نہ دینا پڑے، پھر دوسرا حکم آیا۔ وہ کیا آیا؟ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ۔ بلاغ القرآن کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینے سے ڈر گئے ہو؟ خوب، فَإِذْ لَمْ
تفعلوا وتاب اللہ علیکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا اللہ ورسولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ اب اس آیت کے ذریعے وہ جو فقدموا والا حکم تھا وجوب کا، اس کو نسخ کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں بات ہے کہ چلو حکم وجوب تو فقدموا کا وجوب ختم ہو گیا، اب جب واجب نہیں رہا تو اب بات یہ ہے کہ آیا جواز باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے گزارش کی ہے کہ اب یہاں پر وہ دو نظریے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ جواز باقی ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جب وجوب ختم ہوگا۔ تو اب ہم نے دیکھا ہے کہ فقدموا سے پہلے اس کا حکم کیا تھا، جو حکم ہوگا اب بھی وہی ہوگا۔ یہ ٹوٹل بحث تھی نسخ الوجوب کی۔ الفصل السابع نسخ الوجوب اذا نسخ الوجوب، موضوع سمجھ آ چکا ہے آپ کو کہ جب ایک فعل سے حکم وجوبی کو منسوخ کر دیا جائے۔ نسخ کیا ہوتا ہے کہ ایک حکم پہلے ہو، بعد میں دلیل شرعی کو اس کو رفع کر دیا جائے، اٹھا جائے کہ نہیں اب تمہارے اوپر یہ نہیں ہے۔ خیر اس کی بات آئے گی کہ نسخ کسے کہتے ہیں۔ اذا نسخ الوجوب، جب وجوب منسوخ کر دیا جائے۔ فَهَلْ يَبْقَى الْجَوَازُ، چلو وجوب تو منسوخ ہو گیا، آیا جواز باقی ہے او لا، یا جواز باقی نہیں۔ فرماتے ہیں وَلْنُقَدِّمْ مِثَالًا مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ، نسخ وجوب کہ ایک حکم پہلے واجب ہو بعد میں اس کو منسوخ کر دیا جائے، اس کی مثال قرآن مجید سے۔ فرض اللہ سبحانہ علی المومنین، خداوند متعال نے اہل ایمان پر لازم قرار دیا کیا؟ اذا ارادوا النجوى مع النبی، کہ جب وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نجوہ یعنی کوئی سرگوشی کرنا چاہیں، کوئی خفیہ بات کہ کوئی اور نہ سنے ایسی کرنا چاہیں، تو اللہ نے فرض قرار دیا تقدیم صدقہ، کہ اس سے پہلے کچھ صدقہ دیں۔ آیت مجیدہ سورہ مجادلہ آیت نمبر 12 وہ یہ ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ یہ ہے آیت مجیدہ۔ فلما نزلت الآیت، اب جب آیت آ گئی کہ بھئی جس نے سرگوشی کرنی ہے، کوئی خاص بات کرنی ہے، کوئی راز کی بات کرنی ہے، علیحدہ سے کرنی ہے تو وہ صدقہ دے۔ اب آیت آ گئی اور وہ بھی فقدموا کے ساتھ، واجب ہو گیا کہ نجوہ سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے۔ کف کثیر من الناس عن النجوى، بہت سارے لوگوں نے پیغمبر سے سرگوشی والی باتیں کرنے سے رک گئے، وہ پیغمبر سے کوئی تنہائی والی بات، وہ خاص بات جیسے ہوتا ہے وہ نہیں کرتے تھے۔ بل کفو عن المسئلہ، بلکہ عام سوال کرنے سے بھی لوگ رک گئے۔ اچھا، فلم یناجح احد الا علی بن ابی طالب علیہ السلام، سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی بھی پیغمبر کے ساتھ وہ نجوہ نہیں کرتا، وہ سرگوشی والی بات۔ مولا کائنات آتے صدقہ دیتے، پھر کوئی خاص بات کی پھر صدقہ دیا، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی نہ رہا۔ فَلَمَّا نُسِخَتِ الْآیَةُ بِمَا بَعْدَ، بعد میں اس آیت کو، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا بعد والی آیت نمبر 13 کے ساتھ۔ آیت نمبر 13 کیا تھی؟ وہ یہ تھی أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ یہ آیت آ گئی۔ خوب، اب اس کے ذریعے وہ قدموا والا حکم وجوب منسوخ ہو گیا۔ فواقع الکلام فی بقاء جواز تقدیم صدقہ، اب اس کے بعد بحث یہ شروع ہو گئی کہ چلو وجوب تو ہو گیا ختم، لیکن بحث یہ ہے کہ آیا پیغمبر کے ساتھ کوئی شخص نجوہ کرنا چاہتا ہے، کوئی بندہ سرگوشی کرنا چاہتا ہے، تو آیا وہ صدقہ دینے کا جواز باقی ہے یا نہیں ہے؟ فواقع الکلام، بات اس میں ہو گئی کہ فی بقاء جواز تقدیم صدقہ تھے، کہ آیا صدقہ دینا، پہلے صدقہ دینا جائز ہے،
کب؟ اذا ناجى احد، جب کوئی بھی شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجوہ کرنا چاہتا ہے، کوئی سرگوشی کی بات کرنا چاہتا ہے، تو آیات پہلے صدقہ دینا چلو واجب تو نہیں، جائز ہے یا نہیں۔ الاول، پہلا نظریہ مختار العلامہ فی التہذیب، جناب علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ نسخ الوجوب من الدلالۃ علی بقاء الجواز، یہ ہے جواز کے بقا پر دلالت کرتی ہے۔ کیا؟ کہ جب حکم وجوب منسوخ ہو جائے گا تو فقط وجوب منسوخ ہوگا، جواز باقی رہے گا۔ یہ نظریہ ہو گیا علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ الثانی، دوسرا نظریہ، وہ کہتے ہیں کہ عدم دلالت الجواز، نہ اس جواز، بقائے جواز پر بھی اس وجوب کے منسوخ ہونے کی کوئی دلالت نہیں ہے۔ پھر کیا کریں؟ بل یرجع الی الحکم الذی کان قبل الامر، بلکہ دیکھیں گے کہ اس حکم وجوبی سے پہلے، جب امر وجوب کا نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے اس کا جو بھی حکم تھا اب بھی وہی ہوگا۔ یعنی ہم نے دیکھنا ہے کہ فقدموا کے پہلے حکم کیا تھا، اب جب وہ قدموا کا امر منسوخ ہو گیا اب بھی اس کا وہی حکم ہوگا۔ ہوا خیجرۃ صاحب المعالم، شیخ حسن صاحب معالم الدین، ان کا نظریہ یہ۔ اب دو نظریے ہمارے سامنے آ گئے۔ استدل للقول الاول، جناب علامہ جو بقائے کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ نہیں فقط وجوب ختم ہوا ہے لیکن جواز باقی ہے، دلیل یہ دی جاتی ہے بِأَنَّ الْمَنْسُوخ لَمَّا دَلَّ عَلَى الْجَوَابِ، وجوب جو حکم منسوخ ہوا، حکم منسوخ او فقدموا والا، وہ دلالت کرتا تھا وجوب پر، اب وجوب منسوخ ہو گیا۔ آنی قولہ، وہ کیا تھا؟ قدموا بین یدی نجواکم صدقۃ، تو اب وہ امر جو اب منسوخ ہو گیا، جس سے وجوب ثابت ہوا تھا، در حقیقت اس امر کی دلالت تھی علی امور ثلاثہ، تین چیزوں پر۔ اچھا، کیا؟ ایک تو قدموا یہ بتا رہا تھا کہ کون و تقدیم صدقات جائزہ، کہ پہلے صدقہ دینا جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جواز، کہ وجوب بھی اسی جواز بالمعنی العام میں آتا ہے، خوب جائز ہے۔ نمبر دو، کونہ امرن راجع، صرف جائز نہیں بلکہ رجحان پایا جاتا ہے، بہتر ہے، بہت اچھا ہے، دینا چاہیے۔ اور تیسرا اس نے دلالت کی تھی کونہ امرن لازمہ، صرف بہتر نہیں بلکہ یہ لازم ہے، ضرور ہر حال میں ایسا کرو۔ تو در حقیقت تین چیزیں تھیں۔ اچھا، آگے وہ فرماتے ہیں اپنی دلیل میں وَالْقَدْرُ الْمُتَيَقَّنُ مِنْ دلیل ناسخ، اب بعد میں آگئی دلیل ہے، وہ آیت ناسخ آ گئی جس نے اس وجوب کو اٹھا دیا۔ تو دلیل ناسخ سے جس چیز کو ختم کیا ہوا رفع خصوص الالزام، اس نے فقط تیسری چیز کو، الزام کہ حتماً ایسا کرنا ہے، اس نے فقط اسی کو رفع کیا۔ الزام کا معنی ہوتا ہے حتمی کرنا، ضرور کرنا، اس کو ختم کیا ہے۔ اما ما ادا ہو، جو پہلے دو تھے، وہ جواز الفعل اور رجحان، یہ جو تھے کل جواز و رجحان، فَيُؤْخَذُ مِن دلیل المنسوخ، یہ ہم اسی دلیل منسوخ سے، اور فقدموا کی تین چیزوں پر دلالت تھے، تین میں سے آخری چیز ہو گئی دلیل ناسخ کے ساتھ رفع، باقی دو اس میں برقرار ہیں۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا اذا دل دلیل علی وجوب شیء، ایک دلیل کہتی ہے کہ فلاں کام واجب ہے، دل دلیل آخر علی عدم وجوبہ، دوسری دلیل کہتی ہے کہ نہیں یہ واجب نہیں ہے۔ مثلا مولا نے کہا ہے کہ اکرم زیدن، زید کا اکرام کرو، اب اکرم آ گیا، اس پر عبد پر اکرام کرنا واجب ہو گیا۔ وارد ایضاً، ایک اور فرمان آ گیا، لا باس بترک اکرامی، اگر اس کا اکرام نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دو آ گئی یا نہ آ گئی؟ ایک نے کہا واجب ہے، ایک نے کہا نہ بھی کرو تو لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں کہ لا باسا والی دلیل اظہر ہے اور پہلی ظاہر ہے۔ اظہر ظاہر پر
مقدم ہوتا ہے. فیوکم بأثریت دلیل ثانی علی الاول کہ یہ اظہر اس ظاہر پر مقدم ہے. لیکن وعلی بقاء الجواز و رجحان کہ ٹھیک ہے اکرام اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرے جائز بھی ہے، بہتر بھی ہے، نہ کرے تو کوئی مواخذہ نہ ہوگا. ان کی دلیل یہ ہے. یلاحظ علیہ آیت اللہ سبحانی دامت اللہ العالی وہ اس دلیل کو قبول نہیں فرماتے. وہ کہتے ہیں اس پر اشکال یہ ہے کہ انہو لیس للامر الا ظہور واحد، آمر تین چیزوں میں ظہور نہیں رکھتا کہ آمر دلالت کر رہا ہو جواز الفعل پر، رجحان الفعل پر اور الزام پر. نہ، آمر فقط ایک ظہور رکھتا ہے، آمر کی دلالت فقط ایک چیز پر ہے. وہ کیا؟ هو البعث نحو المامور بہ. آمر کہتا ہے کہ اس مامور بہ کو انجام. بعث کا معنی ہوتا ہے برانگیختہ کرنا، وادار کرنا، آمادہ کرنا. اکیمو کیا کہتا ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے مامور بہ کو اٹھو، بیٹھو نہیں، سستی نہ کرو، بجا لاؤ، انسان کو آمادہ کرنا. برے یہ ہوتا ہے بعث، اس کا کام یہ ہے. اما الوجوب انما یستفاد من امر آخر، وجوب ہم دلیل عقل سے لیتے ہیں. البتہ یہ علیحدہ بحث ہے کہ آیا امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یا فقط طلب پر، اور ہم کہیں کہ اس کے مراد فقط طلب ہے اور وجوب دلیل عقل سے لیتا ہے. اچھا خوب، امر کا ظہور ہے فقط بحث میں، فقط طلب میں. وجوب وہ یستفاد من امر آخر. وہ امر آخر کیا ہے؟ یعنی کون البعث تمام الموضوع لوجوب الطاعت والالتزام بالعمل عند العقلاء. عقل کہتا ہے کہ جب مولا نے تم سے طلب کیا ہے تو اس کی اطاعت کرنا، مولا کی طلب کے مطابق عمل کو بجا لانا، یہ سب کرے گا تو جا کر امر پر عمل کرے گا، تو جا کر تیرا ہم کہیں گے کہ تو نے مامور بے کو انجام دیا ہے. خوب، اور یہ عقل کہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. فَإِذَا دَلَّ النَّاسِخ، اب آ گیا ناسخ. اس نے کہا کہ ان المولا رفع الید عن باسی، مولا نے اپنی طلب واپس لے لیے، اپنی باس واپس لے لیے، مولا نے قد منہ کو مثلاً واپس لے لیا. فقد دل، تو پس ناسخ نے جب یہ کہہ دیا تو گویا ناسخ دلالت کر رہا ہے علی رفع الید عن مدلول المنسوخ. یعنی دلیل ناسخ کہہ رہی ہے کہ مدلول منسوخ، وہ جو دلیل منسوخ ہوا ہے حکم، اس کا جو بھی مدلول تھا مولا نے اس سے رفع ید کر لیا، اس سے درج کر دیا. پس جب مولا کی باس ہی نہیں رہی، مولا کی طلب ہی نہیں رہی، فلا معنی للالتزام ببقاء الجواز، تو پھر کوئی مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی الزام تو نہیں ہے لیکن جواز اور رجحان ابھی بھی باقی ہے. فرماتے ہیں کیوں؟ اذ لیس الا ظہور واحد، وہ کوئی مرکب نہیں تھا تین سے، اس کا ظہور واحد تھا، اور وہ تھا فقط باس، طلب، وہ ختم، سب ختم. یہ تین چیزیں نہیں تھیں. لا ظہورات متعددہ حتی یترک المنسوخ اللزوم ویؤخذ الباقی، حتیٰ کہ ہم یہ کہیں کہ اس میں سے لزوم کو، الزام کو چھوڑ دیں چونکہ ناسخ آ گیا، اور جو باقی جواز اور رجحان تھے ان کو ابھی تک وہ باقی ہیں. نہ، ایسی کوئی چیز، تین ظہور نہیں تھے، ایک ہی تھا اور وہ ایک بھی اٹھ گیا. بات سمجھ آ گئی؟ بس. واب عبارت اخری، یا ہم یوں کہیں کہ الجواز والرجحان، کہ یہ جواز اور رجحان من لوازم البعث الی الفعل، یہ بعث الی الفعل یا طلب کے لوازم میں سے تھا. تو جب ملزوم نہ رہے گا لوازم کہاں رہیں گے؟ لوازمات میں سے یہ تھا، طلب کے بعث کے لوازم میں سے کیا تھا؟ جواز اور رجحان. فَإِذَا نُسِخَ الملزوم، جب طلب ہی نہیں رہی، باعث الی الفعل ہی ختم ہو گیا، تو پھر اس کے لوازمات کہاں سے باقی ہوں گے؟ انتفاع ملزوم سے انتفاع لازم بھی صادق آتا ہے. پس نتیجہ کیا ہوا؟ پس آپ کہہ سکتے ہیں
کہ صاحب الموجز کے نزدیک نسخ الوجوب، توجہ فرما رہے ہیں نا کہ جب وجوب منسوخ ہو جائے تو یہ ہے بقائے جواز پر دلالت نہیں کرتا، بلکہ بات صاحب معالم کی ان کے نزدیک درست ہے کیا کہ جو حکم اس وجوب سے پہلے تھا اب بھی وہی ہوگا۔